اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن وبائن وبارک وسلم وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں کہ وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام انوار مصطفیٰ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فرید اسلم نقشبندی۔ ناظرین، حج کی خوشی لوگوں تک پہنچ جاتی ہے جیسے ہی چاند نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس مہینے کی خوشی ہر انسان تک پہنچائی، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، کیونکہ چاند نظر آتے ہی رحمتیں اور برکتیں اس دنیا کو عطا ہونے لگتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 30ویں پارے میں سورہ فجر میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے اور ان مبارک راتوں کی وسیلے سے مانگی جانے والی دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے جو اس کے پیارے نبیوں کے وسیلے سے مانگی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کاموں کو جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اسے بھی قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے انبیاء اور اپنے پیغمبروں کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات ڈالی وہ تمام کی تمام ہمارے لیے سبق آموز ہیں۔ ہمیں ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے۔ ہمیں ذرا سی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ذرا سی ہمیں کوئی بھی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم فوراً اپنی موت کو یاد کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ انہی کو آزماتا ہے کہ جس سے بہت پیار کرتا ہے، جن کا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے لیے جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو بھولنے نہیں دیتے بلکہ اسے وقتاً فوقتاً یاد کراتے رہتے ہیں، جیسے قربانی ابراہیم علیہ السلام کہ جنہیں خلیل اللہ کا اللہ نے لقب عطا فرمایا، یعنی اللہ کا دوست، اور قربانی ہاجرہ کہ جنہوں نے اپنے چھوٹے سے بچے کو بیابان میں چھوڑ کے صفا اور مروہ پہ چکر لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں اتنی پسند آئیں کہ اس تمام کے تمام کاموں کو ہم پہ فرض قرار دے دیا گیا۔ یہ یاد رکھیے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ قربانی مانگتا ہے لیکن لیتا نہیں ہے، اور اس کا منہ بولتا ثبوت یہ واقعہ قربانی اسماعیل، قربانی ابراہیم، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس واقعے کو وقتاً فوقتاً دہرانے کے لیے ہمیں ہر سال قربانی کا حکم عطا فرما دیا۔ ابھی ہم پہ چھوٹی سی اگر مصیبت آتی ہے ہم واویلا مچاتے ہیں، لیکن وہ وقت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ گزرا، ان وقتوں کو اگر ہم یاد کرتے ہیں تو ہمارے درجاتوں کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے، اور نبیوں کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ ہمیں اس سے زندگی گزارنے کے پیمانے ملا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل فرما دے۔ سامعین، آج ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ کچھ نعت خواں موجود ہیں۔ میں آپ کو اس اسٹوڈیو میں موجود اپنی نعت خواہوں سے تعارف کرواتے چلتی ہوں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام انوار مصطفیٰ کی پہلی نعت خواں مہمان ہیں ہینا شفیق۔ السلام علیکم۔ اور ہمارے دوسری نعت خواں مہمان ہیں منیبہ ناز۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں ہینا سے سوال کرنا چاہوں گی، ہینا، کب سے ہوا نعت خوانی کا شوق؟ نعت خوانی کا شوق تو بچپن سے ہی ہے۔ کس کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے سامنے ایک سمبل ہوتا ہے؟ جیسے کہ جب ہم چھوٹی تھی تو بچپن میں کزنس وغیرہ کو دیکھا، اور پھر شوق بھی بچپن سے بہت زیادہ تھا، تو اگر کریڈٹ دیا جائے تو وہ میں اپنے آپ کو خود ہی دیتی ہوں کہ میں نے کسی کو دیکھ کے نہیں شوق میرے اندر آیا۔ گاڈ گفٹڈ ہے، یعنی ہاں، یہ میرے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے تھا بچپن سے ہی کہ میں نعت خوانی کروں، حضور کی نعت خوانی کروں، لاتی محفل کروں، تو یہ میرا بچپن کا شوق ہے۔ یعنی خاندان میں کوئی ایسا نہیں جو پڑھتا ہو؟ پڑھتی ہیں جی، میری کزنیں ہیں ماشاء اللہ سے، وہ بھی نعت خواں ہیں، پڑھتی ہیں، محفلیں بھی کرتی ہیں۔ صحیح۔ اور اچھا، گھر میں آپ کے اس شوق کو دیکھتے ہوئے کس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا؟ ہوتا نا اپریشیٹ کرتا ہے، کوئی خاص ہوتا ہے؟ میری فیملی میں تو ابو تو ہے نہیں، تو ایک امی ہے، امی بہت سپورٹ کرتی ہیں، اور دوسرا میری پھپھو
وہ بھی مجھے بہت سپورٹ کرتی ہیں حد سے زیادہ. تو اگر میں یہاں بیٹھی ہوں یا اگر میں کچھ بھی ہوں یا اگر میں محفلیں کر رہی ہوں تو سب سے زیادہ ایک کریڈٹ جاتا ہے اگر سپورٹ کر رہی ہیں تو وہ میری پھپھو اور میری امی. ان دونوں کے بارے میں کہتی ہوں کہ وہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں گھر میں دونوں. اچھا ہنا، اسکول کالجز میں آپ کا مطلب کیا نعت خوانی میں کتنا پارٹیسپیٹ کیا آپ نے، یا وہاں سے کوئی؟ اسکول میں تو بہت رہا ہے، کوئی بھی چھوٹے چھوٹے ایونٹ ہوتے تھے تو میں نے اس میں لیا ہے حصہ، پارٹیسپیٹ کیا ہے اور کامیابی بھی ملی ہے ماشاء اللہ سے. ماشاء اللہ. اب اور آگے بھی محنت کرنی ہے اور آگے بھی جانا ہے. آمین آمین انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ تعلیم اور ہمارا جو کوئی بھی شوق ہے تو اس میں اگر تھوڑا سا مشکلات آتی ہیں یا ایڈجسٹ کر لیتی ہیں اس کو؟ وہ تو ہو جاتا ہے، لیکن شوق ایک اپنا ایک طرف ہے اور تعلیم جو کہ وہ اپنی ظاہر سی بات ہے تعلیم ہوگی تو ہی میں اپنے شوق کو پورا کر سکتی ہوں. صحیح. تعلیم بہت ہی ضروری ایک مین وہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے تعلیم انسان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، تبھی وہ اپنا شوق پورا کر سکتا ہے. اس کو اپنا بولنے کا انداز اور آگے بڑھنے کا طریقہ جو بھی ہے اس کو تعلیم سے ہی شعور آتا ہے. اور تعلیم میں کہتی ہوں کہ تعلیم بھی ضروری ہے اپنے شوق کے لیے، تو دونوں کو فوکس کرنا چاہیے. کر لیتی ہوں آرام سے، ہو جاتا ہے. بالکل. ناظرین، علم وہ روشنی ہے کہ جس میں ہمیں تمام راستے بالکل صاف نظر آتے ہیں، اور علم نہ ہو تو اندھیروں میں ہم یقیناً ہمارے بھٹکنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یقیناً ہر کام کے لیے ہر جگہ، جیسا کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لحد تک. تو ہنا آج کیا کلام سنائیں گی؟ میں ہو کرم سرکار تو بالکل سنائیے. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. آپ ہی کچھ کیجئے نائے شہ عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجئے نائے شہ عالی وقار. یاد آتا ہے
لہانا بار بار اور لپٹتا ملتزم سے لہانا بار بار ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، ہمارے ساتھ دوسری مہمان موجود ہیں، منیبہ ناز. منیبہ ناز، آپ ہم بتانا پسند کریں گے ہمارے ناظرین کو کہ بہت چھوٹی سی ہماری یہ نعت خواں ہیں اور ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھتی ہیں. اور منیبہ کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو کرواتے چلوں تعارف کہ یہ ڈف وغیرہ پہ بھی پڑھتی ہیں کلام اور محفلیں بھی کرتی ہیں ماشاء اللہ. منیبہ کب سے ہے یہ شوق، کس کو دیکھ کے ہوا؟ شوق تو مجھے جب میں چھوٹی تھی مجھے شوق نہیں تھا، مجھے بالکل مطلب اس طرف دھیان ہی نہیں تھا کہ میں کبھی پڑھ بھی سکتی ہوں. تو مجھے امی کو بڑا شوق تھا اسٹارٹ سے، جیسے خود کو بھی شوق تھا انہیں کہ میں پڑھوں، لیکن وہ نہیں پڑھ پائی اپنی زندگی میں. تو ان کا یہ تھا کہ میں اپنی کسی اولاد کو پڑھوا سکوں. تو مجھے بچپن سے پوچھ کرتی تھی کہ تم پڑھو، لیکن میں نہیں امی میرے کو شوق نہیں ہے، مجھے شوق نہیں ہے. پھر کچھ سال پہلے، تقریباً آج سے 4-5 سال پہلے، انہوں نے مجھے اکیڈمی میں ڈالا کہ بھائی نہیں مجھے شوق ہے، تمہارا کچھ بھی ہو، میرے کو شوق ہے نا، بس تم میرا یہ شوق پورا کرو. تو ان کے شوق کے پیچھے میں نے یہاں پہ اس قدم رکھا نعت خوانی میں. اور اب مجھے اس دن سے، پہلے دن جو اکیڈمی میں تھا، سر استاد نے مجھے اتنے اچھی طریقے سے گائیڈ کیا کہ آج میرا اس دن سے شوق بڑھتا ہی جائے. ماشاء اللہ، یہ ہوتی ہے ناظرین استاد کی نظر اور والدین کی محبت، کہ جس پہ والدین کی محبت کی نظر پڑ جائے وہ بھی عروج، جو اللہ تعالیٰ انہیں بھی عروج عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے. استاد کی نظر جس پہ ہو تو اس میں وہ شوق بڑھ جاتا ہے اس علم کا جو وہ حاصل کرتا ہے استاد سے. تو کہا جائے کہ آپ کی والدہ کی سپورٹ زیادہ رہی، اور والد کا کیا اس میں رد عمل رہا؟ والد صاحب بس زیادہ انہوں نے کوئی فوکس نہیں کیا، بس یہ کہ میری امی کا ہے، جو بھی ہوں میں آج صرف ان کا خوش ہے جو انہوں نے مجھے آج میں اس قابل ہوں. جو بھی ہوں میں، خیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن میں پھر بھی جو بھی ہوں میں صرف اپنی والدہ کی وجہ سے. اور ناظرین، ہم ہر نعت خواں آنے والی سے بچیوں سے یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ نعت اکیڈمیاں ہونی چاہیے یا نہیں، لیکن منیبہ کی بات کو سن کے ہمیں پہلے ہی جواب مل گیا ہے کہ نعت اکیڈمیز ہونی چاہیے، تاکہ اگر والدین شوق رکھتے ہیں کہ ان کے بچے یہ کام کریں تاکہ وہ زبردستی منیبہ کی طرح انہیں اکیڈمیز میں ڈال کے اپنا شوق پورا کروا سکیں. جی بالکل، کیونکہ آج کل ہر بچے میں ہی یہ شوق ہے کہ ہم میلاد پڑھیں. انہیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے اندر یہ ہنر ہے. جی ایسا ہوتا ہے ناظرین. اور پسندیدہ نعت خواں میں کون اس کا نام لینا پسند کریں گے جن کو آپ چاہتی ہیں کہ میں ان کے پڑھے ہوئے کلام پڑھوں، مجھے یا ان کی طرح اللہ تعالیٰ مجھے بھی عزت عطا فرمائیں؟ مجھے جویریہ سلیم سے کافی ان سے تھے کہ مجھے وہ بہت پسند ہے، ان کے پڑھے ہوئے کلام آپ پڑھنا پسند کرتے ہیں. کوئی ایسا واقعہ ہے منیبہ نعت سے ریلیٹڈ کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ جو یاد رہ گیا ہو واقعہ، کہیں محفل میں کہیں گئی ہوں یا اکیڈمی کے حوالے سے، نعت کے حوالے سے کوئی ایسا واقعہ ہے؟ میں بہت چھوٹی تھی، تقریباً 3-4 سال کی تھی، کیونکہ میرے کو شوق نہیں تھا. امی کو پھر بھی تب بھی وہ شوق تھا. ہمارے سامنے نا مقابلہ ہوا کرتا تھا سالانہ، تو اب سالانہ مقابلے میں امی نے میرا پارٹیسپیٹ کروایا کہ جاؤ کرو. اب میں کہہ رہی تھی امی میرے کو نہیں کرنا. چھوٹے بچے کی آواز کیسی ہوتی ہے، لڑکھڑاتی ہوئی، تتلاتی ہوئی. خیر انہوں نے کروایا، بڑی مشکلوں سے انہوں نے پورے 1 مہینے میں مجھے نور والا آیا ہے کلام یاد کروایا تھا، اور میں نے وہاں پہ جا کے پڑھا، اور جیسے بس ایسے ہی پڑھ دیا میں نے، اور جا کے اپنے بابا کے پاس جا کے بیٹھ گئی. وہ کیونکہ اس میں کافی سارے لوگ تھے، بڑی لڑکیاں بھی تھیں، لڑکے بھی تھے، بچے بھی تھے، سبھی تھے، سب پڑھ رہے تھے. تو میں بور ہو کے سو گئی ابو کی گود کے اندر. جب میں سو گئی تو کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں نے کہا اتنا کوئی میں نے اچھا پڑھا نہیں جو مجھے کچھ ملنے والا ہے. اتنے میں میرا نام کال ہوا، جب وہ ہو رہے تھے نا مطلب گفٹس وغیرہ کا جو ہوتا ہے سلسلہ، اس میں میرا نام کال ہوا. جی تو بابا نے مجھے اٹھایا کہ تمہارا نام آ گیا. میں نے کہا پتہ نہیں کیسے آ گیا میرا نام. پھر جب گئی تو انہوں نے درجہ تو مجھے یاد نہیں ہے کہ مجھے کس درجے پہ ملی تھی وہ ٹرافی،
क्योंकि बहुत छोटी थी मैं। तो बस लेकिन मुझे ये याद है कि मुझे उस दिन ट्रॉफ़ी मिली थी, कि शौक़ नहीं था फिर भी अम्मी की वजह से मुझे वो ट्रॉफ़ी मिल गई थी। सुभान अल्लाह। देखा नाज़रीन आपने और सुना कि सरकार किसी की शौक़ को और मोहब्बत को रायगा नहीं जाने देते। हर अपने उस उम्मती की लाज रखते हैं कि जो उनसे मोहब्बत करता है और उनके ज़िक्र से मोहब्बत करता है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारी तमाम आने वाली नस्लों को इस शौक़ के लिए अल्लाह ताला जल्ले शाना मुंतखब फरमा लें कि वो आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाफ़ानी करें और इसका शौक़ अपने दिलों में पैवस्त करें। मुनीबा नाज, आज आप हमें क्या सुनाएंगी, कौन सा कलाम? मैं या शायर हूँ। बिल्कुल। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला वबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। या शाहे उमम की नज़र करम, या शाहे उमम की नज़र करम, मोरी लाज तुम्हारे हाथ। सरकार मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार, मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार। या शाहे उमम एक नज़र करम, मोरी लाज तुम्हारे हाथ। सरकार मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार। टूटी हुई आस हूँ मैं, दुख से भरा दिल है मेरा। सल्लल्लाहु सय्यदी मुरसली, सल्लल्लाहु सय्यदी मुरसली, सल्लल्लाहु सय्यदी मुरसली, सल्लल्लाहु सय्यदी मुरसली। नज़र करम बहर खुदा कोई नहीं तेरे सिवा। सल्लल्लाहु सय्यदी मुरसली, सल्लल्लाहु सय्यदी मुरसली, सल्लल्लाहु सय्यदी मुरसली, सल्लल्लाहु सय्यदी मुरसली। गमखार जहाँ तस्कीने जा, गमखार जहाँ तस्कीने जा, एक शब तो मुझे भी दो दीदार। मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार, मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार। बाग़-ए-रम शहर तेरा, जिसकी हवा मुश्क सुखन। सल्लल्लाहु सय्यदी मुरसली, सल्लल्लाहु सय्यदी मुरसली, सल्लल्लाहु सय्यदी मुरसली, सल्लल्लाहु सय्यदी मुरसली। नाम तेरा सल्ले अला कोई नहीं तेरे सिवा। सल्लल्लाहु सय्यदी मुरसली, सल्लल्लाहु सय्यदी मुरसली। हो दूर मेरे
اپنے کرم سے پار، موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار، موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سامعین و ناظرین، قربانی ابراہیم کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو ہم پر فرض قرار دے دیا کہ اگر مال و دولت اتنا ہے ہمارے پاس کہ ہم قربانی کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، لیکن ہم اپنے بینکوں میں رکھا ہوا پیسہ بھی قربان نہیں کرتے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ضائع ہو جائے گا یہ پیسہ، اور ہم زکوٰۃ دینے کا کرتے ہیں تب بھی ہمارے تھوڑے سے دل چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور اگر جو کوئی قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا اس میں کچھ اس طریقے سے شامل ہونے چاہیے کہ اس میں دکھاوا نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب ایک قربانی کی، بکری کی، اور شام میں جب گھر میں تشریف لائے تو پوچھتے ہیں امہات المومنین سے، اماں عائشہ سے، کہ گھر میں کچھ قربانی کا گوشت بچا ہے، آپ نے کچھ بچایا ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس بکری کے گوشت میں سے صرف ایک دستی میں نے اپنے لیے رکھی ہے، اپنے گھر کے لیے رکھی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، کہ جو گوشت تم نے بانٹ دیا دراصل وہی گوشت ہمارا تھا، اور جو یہ آپ نے گھر میں رکھ لیا یہ ہمارا حصہ نہیں تھا۔ یعنی کہ سامعین و ناظرین، جو گوشت ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہی ہمارے کل آخرت کے دن کام آئے گا۔ تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس مہینے کی حرمت کے وسیلے سے ہمیں اس قربانی ابراہیم کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے، اور اسی کا صحیح تقسیم کرنا ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ ایسا جذبہ ڈال دے کہ اس کے گوشت کو ہم صحیح طور پہ تقسیم کر سکیں۔ ناظرین و سامعین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان فریدہ اسلم نقشبندی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جو دے شہے کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ جو دے شہے کوثر کا بھی دریا دیکھو، کعبہ تو دیکھ لیا کعبے کا کعبہ دیکھو، اور خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب
کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ لیا، کعبے کا کعبہ دیکھو۔